अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं तौसीक हैदर और नरिश्मा के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा ये प्रोग्राम नरिश्मा अब बहुत ज़्यादा मकबूल होता चला जा रहा है। जब से हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताना शुरू किया है, आप इस पर न सिर्फ अपने सजेशंस भेजते हैं माओं की ग़िज़ाइयत और सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे वो माएँ जो एक नई ज़िंदगी कुछ दुनिया में लाने वाली हैं, यानी कि हमल के मरहले से गुजर रही हैं, वो इम्पॉर्टेंट बहुत अहम 9 महीने उससे गुजर रही हैं, उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। आप सवालात कर रही हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हमारे इवन गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस हमसे सवाल कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, और यही इस कैंपेन का मकसद भी था। आज के मेहमानों से आपका तारुफ करवाने से पहले एक बार फिर मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि स्क्रीन पे आवेज़ा करें हमारा व्हाट्सएप नंबर कि जिस पे आप नरिश्मा का हिस्सा बन सकते हैं और हमसे राबता कर सकते हैं 0307 5300 933 0307 इस पे हम ज़्यादा इनकरेज करेंगे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, लेडी हेल्थ वर्कर्स, के आप कोई मशवरा दें, कोई सवाल करें और नरिश्मा की कैंपेन का हिस्सा बने। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है, नरिश्मा का फेसबुक पेज, उसको जाके ढूंढिए, उसको ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और उस पर जो बातें हो रही हैं वो दूसरों तक पहुंचाइए। डॉक्टर साइमा ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी पाकिस्तान की बड़ी एक्टिव मेंबर हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन तकवी, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, टेलीविज़न स्क्रीन का जाना पहचाना चेहरा है, PTV होम से इनका बड़ा रिश्ता है और अक्सर हमें आके अपने बड़े आसान अल्फाज में मशवरे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आज डॉक्टर साहिबा हमने ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन के हवाले से आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, अभी जो मैं बात कर रहा था कि पहले तो हम बात करते थे कि 9 महीने के हमल के दौरान 4 दफ़ा किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक पहुंचना, उसको दिखाना ज़रूरी है, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो या लेडी हेल्थ वर्कर। अब बात की जा रही है जी 4 नहीं 8, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसका क्या फ़ायदा है? इसकी ज़रूरत इसलिए कि इससे पहले जब 4 विजिट्स भी थी तो हमारी बहुत सारी जो माएँ हैं जो इस वक्त हमल से गुजर रही हैं, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर अपने एंटीनेटल केयर चेकअप्स के लिए नहीं पहुंच पाती। बेशुमार उसकी वजूहात हैं। हमारा जो डेटा है, नेशनल डेटा, वो हमें इस वक्त बता रहा है कि जो हमारी हामला ख़वातीन हैं उनमें से 4 विजिट्स करने में सिर्फ 31 to 32%, 31 से 32% ख़वातीन 4 एंटीनेटल विजिट्स कर रही हैं और सिर्फ 10% ख़वातीन हैं जो कि 8 एंटीनेटल विजिट्स यानी 8 दफ़ा अपना चेकअप करा रही। ये इंतहाई ख़तरनाक हद तक कम है। अब हम ये WHO की रिकमेंडेशन जो 8 विजिट्स की आ गई है, वो क्या करेगी कि एक तो आपको ज़्यादा मौक़े देगी डॉक्टर के पास जाने के, लोगों का जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उनको पता चलेगा कि हमने 8 दफ़ा जाना है डॉक्टर के पास, लेडी हेल्थ वर्कर्स के पास, मिडवाइफ के पास, क्योंकि मुख्तलिफ लेवल ऑफ केयर हैं जो गवर्नमेंट ने अरेंज किए हुए। तो हम उसमें अब हेल्थ फैसिलिटीज़ पर जो कि उनकी लोकेलिटीज़ में मौजूद हैं, इसमें हमारा लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम भी है, वर्कर प्रोग्राम भी है और अब हमारे मुख्तलिफ हेल्थ नर्स प्रैक्टिशनर्स को भी हम इसी वजह से गवर्नमेंट ऐड कर रही है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की। होता क्या है कि एंटीनेटल केयर विजिट में, जैसे आपने पूछा भी है, इसमें हमने माँ की सेहत को असेस करना है ताकि हम माँ और आइंदा जो आने वाला बच्चा है उसकी नशो नुमा के मुतल्लिक माँ को अच्छी गाइडेंस दे सकें। सिंपल वर्ड्स में ये एंटीनेटल केयर है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नौशीन, जब हमल ठहरने के फ़ौरन बाद से जो रेकमेंड किया जाता है कि फ़ौरी तौर पे, तो वो फ़ौरन दिखाना क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है? और क्या पहले महीने से ही कुछ ग़िज़ाई अज्जा ऐसे हैं जिनका बताया जाएगा और वो फ़ौरी तौर पे जिस्म के अंदर जाने चाहिए माँ के? बिल्कुल, मतलब फ़ौरी तौर पे न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि जब आपके इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि अब वो अकेली नहीं है, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, वो जो बच्चा आने वाला है उसके लिए उसकी ज़िम्मेदारी है। अब इसमें क्या होता है तौसीक, जब वो आते हैं तो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमने उनकी हिस्ट्री लेनी होती है। अब जब हिस्ट्री ली तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो है माँ का वज़न,
اس کا بلڈ پریشر کا چیک کرنا, اس کی میجرمنٹس لینا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. اور یہ جو وزن چیک ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم ایک چیز کرتے ہیں BMI کیلکولیشن جس کو کہا جاتا ہے, وہ آپ کی ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے بتاتا ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. اب اس میں 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں ہمارے پاس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماں جو ہے انڈر ویٹ ہے اور ان دا کمنگ ڈیز جب اس کو لگے گا کہ اس نے جب بچے کو اور سپورٹ دینی ہے تو وہ اس کو پورا نہیں کر پاتی, تو پھر آپ نے ڈائٹری جو آپ کی غذائی ساری چیزیں ہیں آپ نے اس کے اکارڈنگلی ان کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا کھانا ہے, کس طریقے سے شروع میں ہی یہ بالکل بالکل جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے مینشن کیا نا کہ 8 وہ 8 اسی لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے وزٹ کے بعد بھول جاتے ہیں اور بیچ میں جتنی بھی غذائی قلت آپ کی بنتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جو بھی آپ کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں وہ ماں اگنور کر دیتی ہے, فیملی اگنور کر دیتی ہے, پھر وہ آنے والا بچہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلا آپ جیسے ہی حمل ٹھہرے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جہاں ڈاکٹر آپ نے اپنے نیوٹریشنل جو آپ کی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان سے آپ نے کاؤنسلنگ لینی ہے, وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو گائیڈ کریں گے آپ نے کیا کیا چیزیں کھانی ہے اس کے مطابق ہے, کیونکہ ہمارے یہاں انیمیا بڑا کامن ہے, ہمارے یہاں آئرن کی ڈیفیشنسی بہت کامن ہے, کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے, اور جہاں اگر ماں موٹاپے کی طرف گامزن ہے تو جسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی کہ حمل کے دوران جو شوگر آپ کو ذیابطیز ہو جاتی ہے وہ ہونے کے بہت سارے چانسز ہیں. تو پھر ہم نے اس کے اکارڈنگلی ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر انہیں بتانا ہوتا ہے کہ اپنی غذا کو کس طریقے سے آپ نے ماڈیفائی کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کاؤنسلنگ کی, کہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہو, نہ صرف حاملہ ماں کے ساتھ لیکن اس کی ساس, نند, اس کی بہن, پوری جو فیملی ہے, اور وہ ایک ان کا بھی ایک رشتہ بنے اس پورے 9 مہینے کے لیے, ایک دوستی ہو جائے, ایک ٹرسٹ لیول بن جائے. یہ باتیں صرف وہ لفاظی ہے جو مجھ جیسے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے تھے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بڑے اچھے لفظ آپ نے بولے, لیکن کاش کہ یہ انکارپوریٹ بھی ہو جائیں اور ہم اس کو اپنی ڈیلی پریکٹس میں لے کے بھی آ سکیں. لیکن مقصد یہی ہے, جیسے ابھی نوشین نے بھی بتایا, جب وہ پہلا وزٹ ہے نا بنیاد لے ہو رہی ہے اس پریگننسی کی. بیسکلی جب بھی کوئی آپ عمارت بناتے ہیں اگر بنیاد ہی ٹھیک نہیں بنے گی تو آپ کی دیوار, چھت سب ٹیڑھا بنے گا. سو اس لیے وہ پہلا وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ اس میں ہم یہ ساری نیوٹریشن کی جیسے ہم بات کریں تو ہمیں خاص طور پہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں آپ ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو پلیز جو اس کی ڈائٹری ہسٹری ہے وہ ضرور لیں, کیونکہ اسی سے آپ کو پتہ چلے گا. اس میں سوشو اکنامک سٹیٹس سے زیادہ ڈائٹری ہسٹری امپورٹنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, آج کے دور میں نہیں کر سکتا, وہ گوشت کھا رہا ہے نہیں کھا رہا, پرسنل چوائسیز بھی ہوتی ہیں. تو ڈائٹری ہسٹری اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر آبویسلی جیسے آپ نے رشتوں کی بات کی تو وہ رشتے بھی دیکھے جائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ گھر میں ماحول کیسا ہے, کیسی کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور آبویسلی آپ کے کہنے سے پوری فیملی پہ ایک اثر پڑتا ہے اور زیادہ لوگ سینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ماں اور آنے والے بچے کی صحت کا سوال ہے. کہتے ہیں نا ماں کو خوش رکھیں, خوش رکھنے میں آبویسلی یہ صحت, مینٹل ہیلتھ کی آج کل بہت بات ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہے. تو آبویسلی اور ہمارے ہاں خاتون اکیلی آتی بھی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ضرور اس کے ساتھ آتا ہے. تو اور آپ کی باتیں دوسرے کو بھی سمجھ آتے ہیں کہ گھر جا کے وہ ذرا سی ری انفورس ہو جائیں گی, اور اگلی وزٹ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ ہاں جی دوبارہ بھی آئیں. اور آپ کا بھی مریض کے ساتھ, اور حاملہ عورت کو ہم ایسے مریض نہیں کہتے, کیونکہ ایک صحت مند ماں اور ایک صحت مند حمل ہیلتھ کی نشانی ہے ایک عورت کے لیے نا, تو شی از ناٹ اے مریضہ, مریض نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر فریکوینٹلی آ سکے, آپ کا ریلیشن اچھا بن جاتا ہے پوری فیملی کے ساتھ. کیونکہ ڈاکٹر کی طرف سے جب جاتی ہے نا بات کہ ماں کا غذا کا خیال رکھنا ہے اور اس کی چیز خاص مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, تو وہ ذرا فیملی پہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر نوشین یہ بتائیں کہ حمل اگر ایک خاتون کو ٹھہر گیا ہے تو فوری طور پہ کیا اس کو بہت زیادہ ہمیں کھانا اس کا بڑھا دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو بہت زیادہ کھلاؤ, کیونکہ اب وہ ایک جان نہیں, اب وہ 2 جانوں کی, یا ان سم کیسز تو ٹوینز اگر ہیں تو 3 جانوں کی اس کی ذمہ داری ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا زیادہ کھلانا چاہیے؟ نہیں, توثیق زیادہ نہیں کھلانا.
آپ جو پہلے 3 ماہ ہے نا حمل کے, اس میں تو وہ نارملی کھائے جو وہ کھاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر انڈر ویٹ ہے تو پھر آپ اس کو بتائیں گے. ایک نارمل انڈیویجول کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کھلانا ہے, ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ نہیں کھلانا, ہم نے گروپس آف کھانوں کو جو میکرو نیوٹرینٹس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں نا, چپاتی, گوشت, مرغی, دالیں, پھل, فروٹ, سبزی, دودھ, ان چیزوں کا استعمال آپ نے چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ان کی حاملہ خاتون کی ڈائٹ میں شامل کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ صبح اٹھے تو اس کو 1 پراٹھے کی بجائے 2 پراٹھے کھلانا شروع کر دے. آپ نے اس طرح نہیں جانا, آپ نے اس کی آہستہ آہستہ پہلے 3 ماہ نارمل رکھے, دوسرے ابھی جو سیکنڈ ہے آپ کا ٹرائمیسٹر جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں تھوڑا سا ہم بڑھاتے ہیں, اور اصل ضرورت آپ کو 3rd ٹرائمیسٹر میں آتی ہے, جہاں پہ تھوڑا سا نارمل سے زیادہ آپ کو خاتون کو کھلانا پڑتا ہے. پر پہلے 3 ماہ آپ نے صرف ان کو ویرائٹی, سیکنڈ بھی ٹرائمیسٹر میں ویرائٹی, 3rd ٹرائمیسٹر میں ویرائٹی, بٹ لیکن آپ نے ان کو بہت زیادہ ایک دم سے کھلانا نہیں شروع کرنا. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن کہہ لیں یا ایک متھ یہ بھی ہے کہ حمل کے دوران اگر ماں کو زیادہ کھلایا جائے گا تو اس سے بچہ زیادہ ہیلدی ہو جائے گا, بچے کا سائز بڑا ہو جائے گا اور زچگی کے اندر مسئلہ آئے گا. کیا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں؟ اگر بچہ بیبی جو ہے وہ پیٹ میں اس کا سائز بڑا ہے یا اس کا ویٹ بڑا ہے تو اس سے کوئی خطرہ ماں کو ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر ماں ضرورت سے زیادہ کھائے گی اور ویٹ گین بھی ضرورت سے زیادہ ہوگا تو جیسے نوشین نے پہلے ذکر کیا تھا, جیسٹیشن ڈائبٹیز, پاکستان اس وقت دنیا میں ڈائبٹکس کے لحاظ سے نمبر 1 ہو چکا ہے. تو ہماری صرف ڈائبٹکس نارمل پاپولیشن میں, اور اس کے علاوہ جو ہماری حاملہ خواتین کی شوگر ہے جو حمل کی وجہ سے ہوتی ہے, جسے ہم GDM کہتے ہیں, وہ بھی آن دا رائز ہے. جب ایک حاملہ عورت کو حمل کی وجہ سے شوگر چڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بچے کا وزن بھی زیادہ بڑا ہوگا, سر کا سائز, میکروسومیا ہم اسے اپنی ٹرم میں کہتے ہیں, وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس سے پھر زچگی کے دوران مسائل کی یا کمپلیکیشنز کا ہمیں خدشہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم ہمیشہ ہیلدی ویٹ گین کو, جو کہ ماں کے حمل سے پہلے کے ویٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا جی, آخر میں ڈاکٹر سائمہ اور ڈاکٹر نوشین, آپ دونوں نے کرنا یہ ہے کہ اس وقت ہمارا یہ شو پاکستان کے کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے, بڑے شہروں میں بھی, چھوٹے گاؤں گوٹھ میں بھی دیکھا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں فوکس ذرا مخاطب ہونا وہ سامنے کیمرے میں دیکھ کے, پاکستان کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, گائنیکالوجسٹس ہیں, نرسز ہیں, خاص طور پہ وہ جو لیبر روم کی نرسز ہیں, یا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جو ماں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, فرسٹ کانٹیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, مڈ وائفز ہیں, ان کو ذرا ڈائریکٹ دیکھ کے کیمرے میں مشورہ دیں کہ آپ کے سال ہر سال کے ایز اے گائنیکالوجسٹ تجربے کا لب لباب کیا ہے, کیا ایسا مشورہ ہے جو آپ ان ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اینٹی نیٹل کیئر وزٹ ہے نا, اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ نے, یہ وہ اپرچونٹی ہے, وہ موقع ہے جب آپ نے حاملہ ماں کو تمام ایجوکیشن دینی ہے, انفارمیشن دینی ہے, اور اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے اس کی صحت کی, تاکہ وہ ایک ہیلدی پریگننسی, اس کے بعد برتھ پریپیئرنس یعنی اس نے زچگی کیسے گزارنی ہے, اس کی نیوٹریشن گائیڈ کیسے کرنی ہے, اور آنے والے بچے کی بریسٹ فیڈنگ, اور پھر برتھ سپیسنگ آگے اس نے کیسے کرنی ہے. یہ وہ اپرچونٹی ہے جہاں پہ آپ ان تمام چیزوں کی بنیاد لے ڈاؤن کرتے ہیں. اس اپرچونٹی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اپنے پیشنٹ کو, پیشنٹ پھر سے میں کہہ رہی ہوں, نہیں کہنا چاہیے, حاملہ عورت کو, اس کو اچھی انفارمیشن کے ساتھ اپنا دوست بنائیں, اس کے دوست بنیں, تاکہ ماں اور آنے والا بچہ دونوں ایک صحت مند پریگنینسی اور آگے والی زندگی گزار سکیں. ڈاکٹر نوشین, ایز اے نیوٹریشنسٹ آپ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں یو آر واٹ یو ایٹ. تو آپ کا جو مریض ہے, آپ نے اس کو صرف دیکھنے سے نہیں کرنا, آپ نے اس کی ہسٹری لینی ہے. ہو سکتا ہے سوشو اکنامک اسٹیٹس بالکل ٹھیک ہو, لیکن اس کی پریفرنسز بہت ڈفرینٹ ہو. وہ کہے کہ میں کھاتی نہیں, گوشت تو میں بالکل نہیں کھاتی, اور میں جو ہوں یا میں روٹی بالکل نہیں کھاتی. تو آپ نے بتانا ہے کہ گوشت اگر نہیں کھاتے تو اس کا متبادل کیا ہے. دالیں ہیں, سبزیاں ہیں جس سے آپ کو پروٹینز مل سکتا ہے, آپ کو کاربز مل سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں ہیں جو 5 میکرو, جو میں ہمیشہ میکرو نیوٹرینٹس کی 3 چیزوں کی میں بات کرتی ہوں, اس کے متبادل ہیں. گوشت نہیں تو دالوں سے لو, کاربز نہیں تو رائس سے لو, چاول, روٹی نہیں کھانی تو چاول سے آپ لے سکتے ہیں. سو یہ وہ گروپس ہیں جو آپ کے کھانے میں شامل ہونے چاہیے, اور یہ فرام فرسٹ ڈے آف پریگنینسی ٹل دا ڈیلیوری, ٹل جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بولا
ब्रेस्ट फीडिंग तक आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। नरिश्मा के इस एपिसोड में भी कुछ अहम बातें हुई, खास तौर पे हमारे डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट्स, नर्सेज, लेडी हेल्थ वर्कर्स, मिडवाइव्स, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ये नरिश्मा कैंपेन आपके लिए है। हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साइमा, डॉक्टर नौशीन और इन जैसे दूसरे माहिरीन जो नरिश्मा की कैंपेन के माहिरीन के पैनल का हिस्सा है, वो आपके सवालों के जवाब भी देंगे और हो सकता है आपकी तरफ से हमें नरिश्मा के लिए कोई बहुत अहम मशवरा सामने आ जाए, या आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कोई वाकया, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आप हमसे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और आम आवाम से हम ये कहेंगे कि बिल्कुल अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आप एक हामला खातून है या आपकी कोई नंद, आपकी भाभी, आपकी बहन, बेटी, कोई भी हमल के इस खूबसूरत मरहले से कोई खातून गुजर रही हैं और उनके लिए कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं या पूछना चाहती हैं, आपकी वाइफ अगर इस अमल से गुजर रही हैं, तो हम तो हस्बैंड्स को, जो शौहर होते हैं, उनको इनकरेज करेंगे कि आप भी नरिश्मा का हिस्सा बने और इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करें। हमारा नंबर जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 0307 5300 इस पे आप हमसे राबता कर सकते हैं। डॉक्टर साइमा, डॉक्टर नौशीन, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आपका शुक्रिया, आपने नरिश्मा का ये एपिसोड देखा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज।